من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے نہایت ہی عروج افروز لمحات میں ہمیں 27ویں شب کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال یہ عشرہ جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کو رخصت کرنے اور آئندہ سال انشاءاللہ پھر رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان اپنے اختتام کی طرف آتا ہے تو اس کے لمحات میں رحمت، بخشش اور برکت یہ تجلیات پہلے سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آخری عشرہ اور اس کی وتر راتیں، طاق راتیں، ان میں پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ کی طرف سے بخشش، مغفرت لوگوں کے ان کے حال کے ساتھ شامل ہوتی ہیں اور اللہ بخشتا ہے، اور پھر یہ جو طاق راتیں ان میں سے زیادہ اقوال کے مطابق جو 27ویں شب ہے یہی شب قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعزاز کہ ایک رات جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، اس کا اعزاز بھی اکثر اقوال کے مطابق اس رات کو حاصل ہے۔ ہمارا فہم دین کورس جو کہ انشاءاللہ صبح جمعۃ المبارک کے موقع پر فہم دین کانفرنس پر گوجرانوالا میں اختتام پذیر ہوگا، اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ سبق ہے وہ مستجاب الدعوات لوگ
آج کی رات کا موضوع ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مومن کا سب سے بڑا آسرا دعا ہے جو یہ رب ذوالجلال سے مانگتا ہے، اور اس دعا کے اندر بندے کو جتنا بھی اعتماد، یقین اور کثرت کے ساتھ وثوق کی کیفیت پائی جاتی ہے تو وہ دعا یقیناً قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی شک کی شکل میں مانگی گئی دعا کے اثرات نہیں ہوتے، وہی دعا قبول ہوتی ہے جس میں مانگنے والے کو بہت قوی یقین اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور پھر جب خاص اوقات کے اندر مانگی جاتی ہے یا خاص لوگ مانگتے ہیں تو اس میں قبولیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کا ویسے تو یہ مطلقاً فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں، یعنی میں دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سال، ہر مہینہ، یہ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا، لیکن اس کے اندر مزید حدیث شریف کے اندر کچھ اوقات کو اور پھر کچھ شخصیات کو معین کیا گیا۔ اس سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آج کی رات کے بارے میں پوچھا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے، یعنی یقینی طور پر میں معلوم کر لوں کہ چونکہ ہر سال میں رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات یہ ہوتی ہے، اور مجھے طاق راتوں میں سے پتہ چل جائے کہ اس رات کون سی رات طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے، تو ما اقول فیہا، تو پھر میں اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم یہ کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تحب العفو، اور بخشنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو پھر مجھے بخش دے۔ تو یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر کے پوری امت کو ایک وظیفہ اور خاص آج کا تحفہ شب قدر کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے دیا، اور یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں کہ آپ کو ہی سرکار نے یہ اجازت دی یا حکم دیا، بلکہ آپ کی روایت سے پوری امت کو قیامت تک کے لیے یہ تحفہ دیا کہ اس رات خصوصی طور پر ان لفظوں سے جب دعا مانگی جائے تو اللہ بخش دیتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو سارے میرے ساتھ مل کر یہ لفظ ادا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے مطلقاً یعنی سالانہ جو اوقات ہیں، ماہانہ جو اوقات ہیں، بلکہ روزانہ جو اوقات ہیں، بھی انسان کو یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال تک پہنچوں گا یا نہیں، تو پہلے کون سا وقت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے مہینوں کے اندر؟ سرکار نے تو ہر دن کے لحاظ سے بتا دیا، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ،
کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ سے مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب یہ کتنا کرم ہے سرکار کا کہ ایک دن میں اگر کسی کو تلاش ہے تو دن میں 5 مرتبہ بھی ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں یقینی طور پر دعا قبول ہوتی ہے، کہ جس وقت اذان پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے اقامت ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے کے لیے، تو جو درمیانہ وقت ہے یہ بڑا خاص وقت ہے۔ اور یہ ہر مسجد کے لحاظ سے، ہر شہر کے لحاظ سے، جو کہ کبھی کہیں اذان کسی وقت ہو رہی ہے اور جماعت کسی ٹائم ہو رہی ہے، تو یہ پوری کائنات میں بکھیر دیا گیا ہے اس وقت کو کہ سب کو اپنے اپنے توقیت کے مطابق اپنے اوقات کے لحاظ سے یہ سب کو کوٹا مل جائے کہ یہ وقت قبولیت دعا کا خصوصی طور پر وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ان المؤذنین یفضلوننا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مؤذن ہیں وہ ہم سے بڑی فضیلت لے گئے، اور سارے لوگ مؤذن بن نہیں سکتے چونکہ اذان تو ایک نے پڑھنی ہے، نماز سب نے پڑھنی ہے، اذان ایک نے پڑھنی ہے، تو وہ جو ایک اذان پڑھنے والا شخص ہے، ایک شخص، اسے تو بڑی فضیلت مل گئی، اب باقی کو وہ فضیلت کیسے ملے گی؟ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس سلسلہ میں جو سبقت کے لحاظ سے تقاضے ہوتے تھے وہ دنیا کے مال و دولت کے لحاظ سے نہیں یا دنیا کی وجوہات کے نہیں، اگر وہ مال کا بھی پوچھتے تھے تو صدقے کے لحاظ سے کہ مالدار تو صدقہ کرتے، ہم کیسے صدقہ کریں۔ اب یہاں یہ تھا کہ مؤذن تو بہت اونچا مرتبہ لے گیا، اب جن کے حصے میں اذان پڑھنا نہیں آیا وہ کیا کریں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل کما یقولون، ایک بنیاد پر جو سننے والے ہیں وہ بھی مؤذن والا ثواب لے سکتے ہیں۔ قل کما یقولون، تم ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتے ہیں۔ فَإِذَا انْتَهِيتَ، جب اذان ختم ہو جائے، آخری کلمہ مؤذن نے کہا، تم نے بھی کہہ دیا، تو فرمایا فَصَلْ تُعْطَى۔ یہ ہمارے موضوع کے لحاظ سے بات ہے خصوصی طور پر جو اس وقت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جو ہی اذان ختم ہو جائے گی تو اب وہ وقت شروع ہو جائے گا کہ جب رب جھولیاں بھر دیتا ہے اور اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا فصل توتا، یعنی وہ جو سوال کیا تھا صحابی نے اس کا جواب تو آ گیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے بعد مطلقاً امت کو یہ خزانہ عطا کیا کہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے اہم وقت یہ وقت بھی ہے کہ جو ہی اذان ختم ہوتی ہے تو اذان ختم ہونے کے بعد مؤذن کی بھی قبول ہوتی ہے دعا اور سننے والوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل توتا، تو مانگ تجھے دے دیا جائے گا۔ تو یہ گارنٹی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایمان بالغیب کی بنیاد پر جتنا کسی کا پختہ یقین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سرکار کے فرمان پر، تو یقیناً یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ چونکہ جو مستجاب الدعوات لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ نہایت برگزیدہ پارسا اللہ کے ولی، اور وہ بہت تھوڑے لوگ اتنے مرتبے تک پہنچتے ہیں، اور کچھ مستجاب الدعوات وہ لوگ ہیں کہ جو آسانی سے وہ سیٹ مل سکتی ہے، یعنی آسانی سے اس بنیاد پر کہ سرکار کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق بندہ جو ہے، اب یہ ایک عام انسان ہے لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو جب اسے یقین ہے اور وہ یہ مانگے گا تو وہ بھی مستجاب الدعوات ہے، اس وقت اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سنتان لا تردان، دو قسم کے لوگ ہیں ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک کون؟ فرمایا الدعاء عند النداء، وہ دعا جو وقت اذان کے دوران مانگی جائے،
یعنی پہلے تو تنک اذان ختم ہو جائے، اب یہ کہ ابھی اذان جاری ہے، مؤذن اذان پڑھ رہا ہے اور سننے والا ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے. تو یعنی جب یہ صدائے اذان گونج رہی ہوتی ہے فضا میں، یہ بھی خاص وقت ہے رحمت کے نزول کا اور دعا کی قبولیت کا. تو ایک تو دنیا کی گفتگو نہ اس میں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا رد نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر وَإِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمَ بَعْدُهُ بَعْدًا، دوسری دعا اس وقت رد نہیں ہوتی کہ جب عین لشکر اسلام کفار کی فوج سے لڑ رہا ہو اور آپس میں گتھم مگتھا ہو چکے ہوں، تو اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی. یلحم بعدہ بعدا، یعنی بعض آپس میں ٹکرا گئے ہیں، گتھم مگتھا ہو گئے ہیں، اور اس دوران چونکہ یہ پہلے میں نے بیان کیا کہ ایک ہے اللہ کی عمومی رحمت، ایک ہے خصوصی اوقات. تو جتنا بھی مشکل وقت آیا ہوا ہو تو اس وقت رحمت زیادہ برستی ہے. تو ایک ہے امن کے حالات، ایک ہے جنگ کے حالات. تو ویسے تو یہ سمجھا جاتا ہے نا جنگ میں مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن مومن کی پانچوں گھی میں ہے. امن ہے تو ویسے ہی امن ہے، لیکن اگر جنگ ہے، جہاد جس کو جہاد اسلامی کہتے ہیں، جب وہ ہو رہا ہو اور اس میں بھی عین جب بالفعل جہاد ہو رہا، ایک تو یعنی جہاد کے لیے فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، ابھی شروع نہیں ہوا، تیاری میں ہے، یہ ہے کہ عین جس وقت جہاد جاری ہے عملاً، تو اس وقت اللہ کی رحمتیں خاص طور پر برستی ہیں. اور اس دوران وہ مجاہد یا امت مسلمہ کے دیگر افراد جو دعا مانگتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، کون سی دعا ہے جو زیادہ قبول ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے زیادہ سنی جاتی ہے. سننا بمعنی قبول، ویسے تو وہ ہر کسی کی سنتا ہے، تو کون سی دعا ہے جو زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کچھ اور اپنی رحمت کا دروازہ کھولا، فرمایا جوف اللیل الآخر، جوف اللیل الآخر، رات کا آخری حصہ، یعنی نصف شب کے بعد. نصف شب کے بعد، ویسے جوف کا معنی پیٹ ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اندرون شب، اور اندرون شب وہ حصہ جو کہ نصف کے بعد کا ہے. یعنی اگر پوری رات کے دو حصے کیے جائیں تو رات شرعی طور پر طلوع صبح صادق پہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے دو حصوں میں جو دوسرا حصہ ہے وہ حصہ، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی زیادہ دعا قبول کرتا ہے. اور ساتھ فرمایا دو بورا کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کا جب سلام پھرتا ہے تو اس گھڑی میں بھی رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یعنی ایک جب وہ اذان ختم ہوتی ہے، پھر اذان کے دوران، اور یہ کہ دوبارہ کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کا جب سلام پھر جائے، یعنی فرض نماز کے بعد. اور یہ بھی پوری امت میں یعنی اس کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، بکھیر دیا گیا ہے. کسی ملک میں کسی وقت کوئی فرض کی جماعت ہو رہی ہے، کسی وقت ملک میں کسی جگہ، پھر کسی شہر میں، کسی محلے میں، کسی علاقے میں. تو یہ تعین نہیں کہ 4 بجے 5 بجے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ فرض نماز کی جماعت کے بعد جہاں بھی کوئی انہوں نے نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس وقت بھی قبول کرتا ہے دعا کو. اصل میں یہ جو نمازوں کا ٹائم ہے، اس میں فلسفہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام کو جو رب نے وقت دیا ہوا تھا اپنے ساتھ خصوصی ملاقات کا، اس وقت
کہ اور کوئی کسی کا اعزاز نہیں، صرف اللہ کے نبیوں کا یہ اعزاز تھا کہ رب نے انہیں سپیشل ٹائم دیا ہوا تھا۔ وہ جو سپیشل ٹائم نبیوں کا اللہ سے ملاقات کا تھا، رب نے کرم کرتے ہوئے وہ ٹائم اس امت کو 5 نمازوں میں دیا ہوا ہے۔ یعنی یہ 5 نمازوں کے اندر حکمت ہے کہ اس ٹائم میں کیوں یہ 5 ہیں، کہ یہ 5 وقت پرانے تھے نبیوں کی ملاقات کے، تو سرکار کے صدقے اس امت پر بھی یہ کرم ہوا کہ رب ذوالجلال نے وہ نبیوں والی ملاقات کا جو وقت ہے سرکار کے صدقے اس امت کو بھی عطا کر دیا۔ اس لیے پھر اس کا یہ اعزاز ہے کہ اس کی جو اذان کے بعد بھی اور پھر نماز کے لحاظ سے ختم جب ہوتی ہے تو یہ بھی، اور یہ خصوصی طور پر اوقات جو ہیں وہ قبولیت کے رکھے گئے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرماتے ہوئے یہ اوقات مسجد سے باہر بھی، عبادت کے علاوہ بھی، یعنی یہ نماز، اذان، مسجد، یہ تو خاص اوقات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی گھڑیاں بیان کی ہیں کہ جہاں پر یقیناً دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی اس امت کا کوٹا ہے، اس امت کی شان ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرتم المریض، جب تم کسی کی عیادت کرنے جاؤ، اب یہ نمازوں سے ہٹ کے ایک کام ہے، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، اول میت، یا میت کے پاس، یہ ہے مومن کی پانچوں گھی میں ہے، یعنی اگر مریض نہیں تو ویسے ہی خیر ہی خیر ہے، اگر مریض ہو گیا ہے تو یہ اتنا لجپال ہے کہ آنے والوں کی دعائیں اس کی وجہ سے قبول ہو رہی ہیں، اور اگر مرض سے آگے فوت ہو گیا ہے، یعنی وہ اور ہیں جو مر کے مٹ جاتے ہیں، مر کھپ جاتے ہیں۔ ہمارا دین تو یہ ہے کہ ایک بندہ جب زندگی میں ایمان پر قائم رہا اور پھر روح نکل گئی، اب پہلے سے بھی قیمتی ہو گیا ہے کہ اس کے پاس آنے والے کی دعا قبول ہوگی۔ اب وہ ابھی چارپائی پہ لیٹا ہے تو پھر بھی قبول ہوگی، وہ قبر میں چلا گیا ہے تو پھر بھی قبول ہوگی۔ اب یہ سوچ جو وہابیہ کی سوچ ہے قبروں پر دعا کے خلاف، یہ اصل میں غیر اسلامی سوچ ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اس جسم پر جب انوار و تجلیات برستے رہے 40 سال، 50 سال، 70 سال، تو اللہ کے ہاں یہ قانون ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے جن سے پیار کرتا ہے وہ فوت ہو جائیں تو پھر بھی اپنے دربار سے ان کا نام نہیں مٹاتا، بلکہ ان کے ایوارڈ اور ان کے اعزاز باقی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس آنے والوں کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اذا حضرتم المریض او المیت، دونوں چیزیں، مریض کے پاس جب تم جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، فقولوا خیرا، تو وہاں خیر کی بات کرو، خیر کی بات کرو۔ کیوں؟ فرمایا تم جو بولو گے فرشتوں نے آمین کہنا ہے، اور اگر تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی پھر بھی آمین ہو جانی ہے، اور ہو سکتا ہے پھر تمہارا نقصان ہو جائے، تو تم خیر کی بات کرو۔ اب یہ پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے ہمارے لیے، تم خیر کی بات کرو۔ روزانہ عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو خیر کی بات کرو کہ تو ٹھیک ہے، تو اچھا ہے، خیر کی بات کرو۔ سرکار فرماتے ہیں خیر کی بات کرو، کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس جگہ رب نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، مریض کے اعزاز کی وجہ سے یا میت کے پروٹوکول کی وجہ سے فرشتے آئے ہوئے ہیں، انہیں رب نے کہا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، میری امت دعا کرے گی تم نے آمین کرنی ہے۔ اب وہ آمین پر معین ہے، تو سرکار فرماتا تم پھر ٹھیک ٹھیک بولو، اچھی بات کرو، خیر گفتگو کرو، اور تم کہو گے تو وہ پھر آمین کہیں گے، تو فرشتوں کی آمین سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بھی موقع ہے
قبولیت دعا کا، کہ جس وقت مومن اگر کوئی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، کافر ہے، تو سرکار نے فرمایا فلا تعودوہم، پھر ان کی عیادت جائز نہیں، تم جا نہیں سکتے. یعنی ادھر عیادت پر پابندی لگا دی کہ مت جاؤ. ادھر یہ ہے کہ مومن بیمار ہوتا ہے تو ایک کچہری رحمت کی لگ جاتی ہے، اگرچہ بیماری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن مومن ہر حال میں مومن اس کے لیے خیر ہے کہ جب وہ بیمار ہوا تو کچھ فرشتوں کو بھیجا گیا، صرف ایک نہیں کئی فرشتوں کو، جماعت ملائکہ کی آ گئی. ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی عیادت کرنے لوگوں نے آنا ہے، وہ وہاں جو مانگیں تم نے آمین کہنا ہے، اور جس نے آمین قبول کرنا ہے وہی حکم دے رہا ہے کہ تم نے آمین کہنا ہے. اور اسی طرح میت کا بھی بطور خاص اس حدیث میں ذکر ہے، اور یہ اعتقادی طور پر بھی یعنی اہل سنت جس نہج پر ہیں اس کی وضاحت ہے کہ وہ اور ہیں جو مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، مر کھپ جاتے ہیں، یا دے کچھ نہیں سکتے، یا ان کی وجہ سے مل کچھ نہیں سکتا، اور یہ مومن ہے، فوت ہو گیا ہے، تو پھر بھی ابھی کوٹا آغاز میں ہے کہ ابھی یہ چارپائی پہ لیٹا ہے، جو آئے گا اس کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوگی. یہ جاتے جاتے بھی اس کی بنیاد پر جو غسل دے گا، جو چارپائی اٹھائے گا، جو آگے جا کے جنازہ پڑے گا، جو پھر تدفین تک باقی رہے گا، اسے کئی احد پہاڑ ثواب ملیں گے. تو وہ تو جاتا ہوا بھی نواز رہا ہے. اور یہ کوٹا کوئی ضروری نہیں کہ غوث کتب کا ہو، ان کی تو مزید بڑی شانیں ہیں. یہ عام سمپل مومن جس کا عقیدہ صحیح ہے، اس نے عقیدہ بیچا نہیں، وہ اگرچہ غوث کتب نہیں، حافظ قاری نہیں، عالم فاضل نہیں، عام ہے لیکن مومن ہے، تو اس کے لیے یہ اعزاز ہے کہ دیکھو وہ فوت ہوا تو اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہ بیمار ہوا تو اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں. یہ ہے اصل کلمے کی برکت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ کہ ایک عام ہے، لوہار ہے، کمہار ہے، ترکھان ہے، مزدور ہے، کسان ہے، کسی غریب کا بیٹا ہے، لیکن رب کیا یہ پروٹوکول اس کا بھی ہے کہ وہ اگر بیمار ہے تو آنے والے کی دعا اس کی وجہ سے قبول ہوگی. اور یہ پروٹوکول ایمان کی بنیاد پر ہے کہ ایمان جس جگہ بھی جلوہ گر ہے اس جگہ ہی رب ذوالجلال برکتیں عطا فرما دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک موقع پر لسٹ بیان کی، اس میں بطور خاص 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. یہ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 قسم کی دعائیں مستجابات ہیں، قبول کر لی گئی ہیں، ان میں شک ہے ہی نہیں کہ وہ رد ہوں. 3 قسم کی دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھو ہر بات جنتی سونے کے ساتھ لکھنے والی ہے. 3 قسم کی دعائیں رد ہی نہیں ہوتی. کون سی؟ دعوت الوالد لولدہ، والد کی اپنے ولد کے لیے دعا، والد کی اپنے ولد کے لیے دعا. والد اب شرط ایمان کی ہے، مسلمان، والد مسلمان ہے، ولد بھی مسلمان ہے. والد کی اپنے ولد کے لیے دعا اتنی قطعی دعا ہے، اور اگر وہ یہ حدیث سامنے رکھ کے کرے کہ سرکار فرما چکے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو رد ہوتی نہیں. لا شک فیہن، ان میں کوئی شک نہیں. اب دعائیں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ حضرت صاحب مل جائیں، استاد صاحب مل جائیں، پیر صاحب مل جائیں، اور یقیناً بزرگ ہستیوں سے دعا کرانے میں بڑے فائدے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ والد کی دعا کا قطعی کتنا فائدہ. والد، انسان کا والد، صرف والد ہونا یعنی مومن ہونے کے ساتھ والد ہونا شرط ہے، اگرچہ حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، محدث نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، ولی نہیں ہے. اگر ساتھ یہ بھی ہے پھر تو وارے نیارے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے، ایک سادہ والد کو بھی اپنے لیے رحمت کا دروازہ سمجھنا چاہیے.
اور اولاد سمجھے کہ یہ جب تک زندہ ہے یہ کتنا ہمارے لیے مفید ہے اور اس کی خدمت کر کے ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں۔ اب وہ خوش ہو کہ جب دعا دیتا ہے، ماں کا تو اپنا مقام ہے، لوگ عمومی طور پر والد کو معمولی سمجھتے ہیں، تو سرکار نے ان قطعی دعاؤں میں والد کا ذکر کیا، اور 3 دعائیں جن میں شک ہی نہیں کہ وہ رد ہوں، ان میں سے ایک دعا جو ہے دعوت الوالد لولدہ، والد کی اپنے ولد کے لیے دعا، یہ مومن کی پانچوں گھی میں ہے۔ والد اب ویسے ایک تو نا کسی اور کے لیے مانگنا، باپ تو بیٹے کے لیے ویسے بھی مانگتا ہے، لیکن شریعت نے اس مومن کے لیے گھر میں ہی سب کچھ رکھا ہے۔ باہر کے مواقع تو علیحدہ ہیں کہ گیا ہے حرم شریف میں، گیا ہے مسجد نبوی شریف میں، یہ دعا جا کے مانگ رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر بھی بہت کچھ ہے کہ اپنے ابا جی کے پاس موجود ہے، ابا جی اس کے زندہ ہیں، تو یہ غنیمت سمجھے کہ ابھی اس کے لیے ایک مستقل کوٹا رحمت کا ہے، کہیں یہ دروازہ بند نہ ہو جائے قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے، تو یہ اپنے ابا جی کو راضی رکھے، ان کی دعائیں نکلتی رہیں اور وہ یقیناً قبول ہوتی رہیں۔ تو دعوت الوالد لولدہ۔ اب اس کے بعد یہ بھی یعنی جامعیت ہے اسلام کی کہ دوسری دعا کون سی ہے جو رد نہیں ہوتی؟ سرکار فرماتے ہیں شک ہی نہیں ہے کہ رد ہو، دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ قربان جائیں اسلام پہ، اس نے بندے کو کتنا نوازا ہے۔ بندے گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے تنکوں سے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مومن ہو اور کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کوٹا ہے، چونکہ اب یہ گھر میں نہیں، یہ مسافر ہے، یہ کئی مشکلات کا اس کو سامنا ہے، اور جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو رب کا پیار بڑھ جاتا ہے بندے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کا کوٹا یہ جو مانگے میں اس کو دے دوں گا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور پھر دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ کوئی مظلوم نہ ہو، لیکن اسلام نے تو مظلوم کو بھی یہ نوازا ہے، دعوت المظلوم، اس پہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ ہے کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن بھی، اس ظلم کے لحاظ سے جب تک یہ مظلوم نہیں بخشے گا اللہ نہیں بخشے گا، لیکن ساتھ اس کی مظلومیت کو رب نے اس میں بھی رکھا کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے، اس پہ سارے ظلم کر رہے ہیں، تو اس کو پھر یہ تو ویکینسی دے دو کہ اس کی جو کہے وہ قبول کر لی جائے، تو یہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ ایک وہ ہے جو زمانے کا ولی ہے، غوث ہے، پارشاہ ہے، اور مستجاب الدعوات ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس نے پارسائی بڑی کی ہے، اور یہ بیچارہ عام سا بندہ ہے مگر ایمرجنسی مظلوم ہو گیا ہے، اور مظلوم ہونے پر اللہ نے اس کو یہ کوٹا دے دیا کہ اب اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ حسن ہے سارا اسلام کی تعلیمات کا۔ کون سا ایسا دین ہے جہاں اس طرح کے اعزاز ملتے ہوں، اتنے ایوارڈ ملتے ہوں، اس انداز میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہو، اور اس انداز میں بلندیاں دی جاتی ہوں، جو بلندیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے عام زید عمر بکر سب کو جو ہیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی انداز میں وہ بلندیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہ ایک دوسری حدیث، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 3 لوگوں کا ذکر کیا۔ یہ سرکار کے علم کا عروج ہے، اور پھر امت کے لیے اعزازات کی کثرت ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ پہلی ہیں تو یہ نہیں، یہ ہیں تو وہ پہلی نہیں، یہ وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعواتہم، پہلے یہ تھا کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، اب یہ ہے کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لا ترد دعواتہم، ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھو ویسے لوگ کچھ
ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں اب رمضان ہے، روزے ہیں، مشکلات ہیں، کچھ اس طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ رمضان کے کوٹے کتنے ملے ہوئے ہیں جو پھر نہیں ملیں گے، یا خاص طور پر جو حالت روزہ ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، ان میں سے پہلا کون ہے؟ فرما الصائم حین یفطر، روزے دار جب تک روزہ نہ کھولا ہو، یعنی اس کی ویلیو روزہ کھولنے سے پہلے بعد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ روزے دار ویسے تو پھر بعد میں بھی شان والا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت میں دن گزارا، مگر عملاً جب حالت روزہ میں ہے اس کے وارے نیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ اس نے اس کے اندر اندر، روزے کے اندر اندر جو مانگا اس کی حیثیت اور ہے، بعد والے کی حیثیت اور ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ آپ نے یہ چیزیں بیان کر دیں اور امت کی آگے پہنچی۔ کون یہ حقیقتیں واضح کر سکتا تھا؟ اور تو یہ زبان نبوت ہے جس کا رابطہ ہے دربار الہی کے ساتھ، اور اس انداز میں آگے بیان کیا۔ فرمایا الصائم حین یفطر، روزے دار بالخصوص حالت روزہ اور جب وہ روزہ افطار کرے، یعنی وقت افطار، یہ خصوصی طور پر ہے۔ جو کوٹا ہے حالت روزہ کا وہ علیحدہ ہے، یہ خصوصی طور پر وقت افطار، یعنی جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اب جو بولتا ہے تو اس پر رب ذوالجلال اس کو خصوصی طور پر رحمت اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر الامام العادل، یہ سیٹ جو امت میں صدیوں سے مفقود ہو چکی ہے، اور ہم جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ اپنا امام عادل قائم کرو، یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے عادل حکمران کا کہ اتنا تہجد گزاروں کی نہیں سنی جاتی جتنی اس کی پھر سنی جاتی ہے۔ قیامت کے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، عادل حکمران ہو تو قیامت کے دن جو نبیوں کے بعد کوٹے ہیں کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ تو عادل حکمران ہوگا، تہجد گزار بعد میں، حافظ قاری بعد میں۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، عادل حکمران جس کو امام عادل ان حدیث میں کہا گیا، ایک ہے غوث کا لقب، ایک ہے قطب کا لقب، ابدال کا لقب، یہ سارے لقب بڑے بڑے ہیں، مگر حدیث میں جو سب سے اہم لقب ذکر ہے وہ ہے امام عادل۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست دنیا داری ہے، سرکار نے جس سیاست کا ذکر کیا یہ مروجہ خباثت نہیں، وہ دین اللہ کا زمین پہ قائم کرنا، اس کی وجہ سے تو دین والا شعبہ لقب ملتا ہے اتنا بڑا کہ امام عادل، اور یہ زندہ لوگوں میں ہوتا ہے جو ظاہری زندہ ہے۔ ویسے تو سارے اب جتنے چلے گئے ہمارے مشاہیر اسلام سارے زندہ ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، قبروں میں، برزخی حیات میں، خلفائے راشدین ہیں، بعد والے ہیں، لیکن امام عادل کی شرط یہ ہے کہ جس زمانے کا امام ہے اس زمانے میں زمین کے اوپر زندہ لوگوں میں سے وہ ایک ہو۔ اگرچہ پہلوں کی کرامتیں ہیں، پہلوں کا فیض ہے، پہلوں کے انوار و تجلیات ہیں، مگر امام عادل کی شرط ہے کہ جس زمانے میں وہ امام عادل ہے وہ زندہ ہو، چل پھر رہا ہو، مکلف ہو۔ تو زندوں میں سے ایک کو چننے کا حکم دیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ الامام جنہ، یہ پھر ساری امت کی ڈھال ہوتا ہے، امت اس کے پیچھے اپنا وقت گزارتی ہے، یہ خود زخمی ہو جاتا ہے، امت کو زخمی نہیں ہونے دیتا۔ اور پھر اس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم من امام عادل خیر من عبادت سنہ، اگر امام عادل کا ایک دن ہو تو صوفیوں صالحین کی سال کی بندگی سے اس کا ایک دن بھاری ہوتا ہے۔
اور دوسری طرف جو ہے وہ 60 سال کا ذکر ہے، 70 سال کا ذکر ہے کہ اس ایک گھڑی جب اس نے زمین پہ عدل کیا، مظلوم سے کو ظالم سے حق لے کر دیا، زمین پہ انصاف نافذ کیا، اس ایک منٹ کا ثواب 60 سالوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو دوسری طرف محض اپنے طور پر حجرے میں بیٹھ کر جو اللہ اللہ کر رہا ہے وہ بھی نیکی ہے، مگر اس نیکی سے یہ نیکی کہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا یہ اتنی بڑی ہے کہ اس بندے کا ایک منٹ ان کے 60 سالوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل کا بھی یہ کوٹا بیان کیا کہ امام عادل وہ شریعت میں تو سیاستدان ہوتا ہے۔ یہ لفظ سیاستدان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں فرما نبی سارے سیاست کرتے رہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا میں آخری نبی ہوں، نبیوں میں آخری سیاستدان میں ہوں۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ نبوت کی شکل میں سیاست ہوگی، اب خلافت کی شکل میں سیاست ہوگی، اور وہ پھر خلفائے راشدین۔ اور اب دیکھو نا یہ یعنی کتنا مقدس لفظ تھا جس کو آج کتنے گندے معنی میں استعمال کیا جاتا، یعنی آج چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ، بدماش، بغیرت، زانی، بدکار، ان کے بارے میں سیاستدان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ سیاستدان کی توہین ہے اور ان کے بارے میں بولنا حرام ہے۔ یہ بولا جائے ایسے بندے کے بارے میں جس میں کوئی رنگ فاروق اعظم کا نظر آتا ہو، کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک نظر آتی ہو، کیونکہ اس کے لحاظ سے پھر یہ مقام ہوگا کہ وہ دعا مانگے کا زمانے بھر میں زندہ لوگوں میں وہ سر فہرست ہے کہ اس کی دعا کو رب ذوالجلال قبول فرمائے گا۔ یہاں بھی تیسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعوۃ المظلوم، یعنی ان تین میں بھی مظلوم کا ذکر ہے، ان تین میں بھی مظلوم کا ذکر ہے، اور فرمایا یرفع اللہ فوق الغمام، مظلوم کی دعا تو اللہ بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یقول الرب، اللہ فرماتا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ فرماتا مظلوم کوئی بات نہیں، مجھے میری عزت کی قسم، یعنی اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے مجھے میرے جلال کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ، میں تیری مدد ضرور کروں گا، ولو بعد حین، اگرچہ کچھ وقت لگ گیا لیکن تیری مدد میں ضرور کروں گا۔ یہ مظلوم کی دعا پر رب ذوالجلال جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں پر بطور خاص ایک وظیفہ ہے کہ کیسے بندہ یہ کر سکتا ہے کوئی عمل کہ ان مذکورہ اوقات کے علاوہ یا صورتوں کے علاوہ کوئی وہ ایسا کام کرے کہ اس کی دعا یقیناً قبول ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر بندہ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے اس کی دعا قبول ہو تو وہ پھر کسی ایسے شخص کے حق میں دعا کرے جو سامنے نہیں، غیر حاضر ہے۔ جب یہ کسی غائب انسان کے حق میں دعا کرے گا تو رب کوئی فرشتہ اس کے حق میں مانگنے کے لیے معین کر دے گا، یعنی ان اوقات جو گزرے ان کے علاوہ خصوصی طور پر ایک لفظ ہائر بولنا ذرا مشکل ہے، یہاں پر مقام اونچا ہے، یعنی عام کوئی بندہ ہائر کرنا کسی کے لیے کہ وہ اس کے حق میں تم یہ بولتے رہو، عام انسان وہ بڑا مقام رکھتا ہے، اور یہاں تو رب فرشتے پر لازم کر رہا ہے۔ حدیث یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں من دعا لأخیہ بظہر الغیب، جس نے اپنے بھائی کے لیے غیبانہ دعا کر دی، بھائی سے مراد مطلقاً دینی بھائی، حقیقی ہو تو بطری کے اولا، من دعا لأخیہ بظہر الغیب الا قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، فرمایا جس نے اپنے بھائی کے لیے جو موجود نہیں اس کے حق میں اپنی طور پر دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے پہلے ہی اس کے لیے ایک فرشتہ جو ہے موکل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو عاملوں کے ہوتے ہیں موکل وہ تو سب جھوٹ اور فراڈ ہے،
یہاں حدیث میں ہے الا قال الملک الموکل، وہ انہوں نے جن شیطان ہائر کیے ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی دندہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے ملک، فرشتہ جس کی رب نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، یعنی کسی نے اپنے بھائی کے لیے زید، عمر، بکر، یا اللہ وہ بیمار اس کو شفا دے، اور وہ سن نہیں رہا، وہ پاس نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے کو کہو آمین، جو معین وہاں اس بندے کے ساتھ فرشتہ ہے، تو آمین کہہ کے اللہ فرماتا ہے آگے بھی بولو۔ فرشتے کو کیا کہتا ہے، کہو وَلَكَ بِمِثْلٍ، جتنا تو نے بھائی کے لیے مانگا اتنی تمہارے لیے بھی آمین۔ لاکا بِمِثْلٍ، تمہارے لیے اسی کی مثل، یعنی اس نے بھائی کے لیے کہا کہ یا اللہ اس کا مکان نہیں، اس کو مکان مل جائے، فرشتے نے کہا تجھے بھی مل جائے۔ اس نے بھائی کے لیے کہا یا اللہ اس کے پاس سواری نہیں، اسے سواری مل جائے، فرشتے نے کہا تجھے بھی مل جائے۔ تو یہ طریقہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر رائج کیا، اور فرمایا کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ، یہاں بھی مسلمان ہونا شرط ہے۔ یہ مودی کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی، نہ جو ٹرمپ کے لیے ہوگی۔ دعوت المرء المسلم لأخیہ، مسلم بھائی کی، مسلمان کے لیے دعا غائبانہ، کیونکہ ظاہری طور پر اس میں ریا کا شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نہ مانگی جائے، مانگی سامنے بھی جائے، لیکن بالخصوص جب غائبانہ طور پر مانگی جائے تو سرکار فرماتے ہیں مستجابۃ، یہ دعا بھی نہیں ٹلتی، یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ عند رأسہ ملک موکل بہ، جو مانگنے والا ہے اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ اب ہم سب کے سروں کے ساتھ کندھوں پہ کئی فرشتے یہاں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن سرکار نے فرمایا تو ہمارا ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتہ ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین، کہ جس وقت یہ مانگتا ہے فرشتہ آمین کہتا ہے، اور آمین پر رکتا نہیں، کہتا وَلَكَ بِمِثْلٍ، جتنا تو نے اس کے لیے مانگا اتنا رب تجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ آج دعاؤں کی رات میں خصوصی طور پر یہ ایک گلدستہ اتنی احادیث کا اکٹھا میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ پرسوں پھر جو یعنی ہفتے کی شام کو ہمارا ختم قرآن کا پروگرام ہے، جو بندہ ناچیز 40ویں مرتبہ قرآن مجید مصلی میں سنا رہا ہے، تو اس میں پھر ایک خاص مقام دعا کی قبولیت کا ختم قرآن بھی ہے، کہ جب قرآن ختم کیا جاتا ہے، مکمل کر دیا جاتا ہے، تو وہ وقت بھی خصوصی طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سارے حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار قل شریف پڑھ کے بلک کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، رمضان المبارک کی اس خصوصی رات کے اندر ہماری یہ دعا قبول فرما۔ یا اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اور تمام اسماء مقدسہ کے صدقے سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے
پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص جن ہستیوں کا رمضان المبارک میں مشاہیر اسلام میں سے وصال ہوا، ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام شہداء بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے شیوخ دین کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، ان سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شاہ نقشبند رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام فضلہ خیر آبادی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ عطا محمد بندیالوی، شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی، حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی، حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری، حضرت فیض احمد اویسی، حضرت شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی، حضرت مولانا محمد نواز کیلانی رحمۃ اللہ علیہم، سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کے جتنے بھی متعلقین مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے، مفتی محمد عابد جلالی صاحب کے لیے، محمد حسن جلالی صاحب کے لیے، محمد ہدایت جلالی صاحب کے لیے، سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، مفتی محمد عرفان جلالی صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ محمد عارف قادری صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ، سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، محمد عمر کو شفا عطا فرما، مفتی طاہر نواز قادری صاحب کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، محمد آصف علی بلالی صاحب کو، الیاس چشتی صاحب کو، افضل بھٹی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص میرے والد محترم کو یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ قاضی محمد عبدالرحمن جلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب شیخ الحدیث مفتی محمد عبداللطیف جلالی صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اللہ سب کی حاجات سے تو واقف ہے، میرے مولا سب کی حاجات پوری فرما۔ محمد زید عمران کی ہمشیرہ صاحبہ کو یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے نمازیں اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ حاضرین جھولیاں اٹھائے، جھولیاں پھیلائے، ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر جو بھی نیک حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ پچھلے سال جو زندہ تھے ہمارے ساتھ اب دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اگلے سال بھی رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو علوم دینیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا محمد عبداللہ سرور جلالی صاحب کو
محمد کعب، محمد واب سب کو بہترین طریقے سے قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ سب کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بندہ ناچیز کی ساری ظاہری باطنی جسمانی روحانی سب بیماریاں دور فرما۔ عازب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی شفا لا یغادر سقما۔ عازب الباس رب الناس اشفنی وانت الشافی شفا لا یغادر سقما۔ عازب الباس رب الناس اشفنا وانت الشافی شفا لا یغادر سقما۔ اللہم بارک لنا فی منہجنا، اللہم بارک لنا فی مرکزنا، اللہم بارک لنا فی تعلیمنا وتدریسنا وتصنیفنا، اللہم بارک لنا فی المعلمین، اللہم بارک لنا فی المتعلمین، اللہم بارک لنا فی المجاہدین، اللہم بارک لنا فی المناظرین، اللہم بارک لنا فی المعاونین۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے لوگ بھی نیکی کے کاموں میں ہمارے ساتھ کسی لحاظ سے بھی معاون بنتے ہیں، یا اللہ آج کی خصوصی رات کا صدقہ ان کی ساری مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ایمان میں برکتیں عطا فرما، اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو خوشبودار بنا۔ یا الہ العالمین، صراط مستقیم یونیورسٹی کے لحاظ سے تیرے دربار میں خصوصی طور پر درخواست ہے میرے مولا، یہ دنیا کے ظاہری جو اسباب ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہم نے بڑوں سے ٹکر لے رکھی ہے، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے اس مرکز کی تعمیر کے اسباب پیدا فرما، اور جتنے بھی مراکز ہیں یا اللہ ان میں مزید رونق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا آنے والا تعلیمی سال جو ہے اس کو مزید بابرکت بنا۔ یا الہ العالمین، مولانا محمد عبداللطیف توغیروی صاحب کی والدہ صاحبہ کو اور زوجہ محترمہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، سب کو اپنے خزانہ غیب سے سب کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مرکز کو اور دیگر مراکز کو اپنے خصوصی فضل کا سہارا عطا فرما۔ یا اللہ اصلاح عقائد کے لحاظ سے ہم نے جو اصلاحی تحریک شروع کر رکھی ہے جس میں بڑے بڑے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں شریروں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، الغالبون اور جلالیہ علماء کونسل کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جہد و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آئے گورے تیرہ کی سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آئے گورے تیرہ کی سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آئے گورے تیرہ کی سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آنکھیں بہیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نان جویں بخشی ہے تو نے، انہیں بازوے حیدر بھی عطا کر۔ عطا اسلاف کا جذبہ دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے،
دلے مرتضی سوز صدیق دے، الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہے۔ اللہ کا ورد کرتے ہوئے اللہ سے خصوصی دعا کریں سب کو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ اے میرے مولا، تیرے یہ بندے ہاتھ پھیلا کر جھولیاں پھیلا کر بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ جہنم سے آزادی کا یہ موسم ہے، بخشش مغفرت کی رت ہے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے مانگ رہے ہیں۔ میرے مولا لوگ اپنے محبوبوں کے نام پہ غلام آزاد کرتے ہیں، آج کی رات اپنے محبوب کے نام پر ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ثبتنا على معتقدات اہل السنہ، اللہم ثبتنا على معتقدات اہل السنة والجماعة وامتنا في زمرتهم واحشرنا معهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا